بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلی کسی گھر میں رہے تو روحیں آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لڑکی اللہ نے صرف اس لیے دوزخ میں ڈال دیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی۔ بلی جب روتی تو اس کی روحیں اس کو نظر آتی تھی، یا کوئی مرنے والا اس کو نظر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الحاجی نالج۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بلیوں کا مقام اور قدر ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں اسلام میں قابل احترام جانور ہیں اور انہیں بہترین پالتو جانور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کی تعریف کی گئی ہے۔ انہیں گھروں اور مساجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ثقافت میں بلیوں کی اہمیت ہے۔ اسلام میں بلیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے اور اس کی قدر کرنے اور پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پالتو بلی رکھنے سے آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ایک بلی سے محبت کرتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ معاذہ یا معاذ عربی ان کی پسندیدہ بلی تھی، البتہ حدیث میں اس خاص بلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلی کے مطابق احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ اگر بلی کھانے میں کچھ کھا جائے تو یا پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز کے بعد اسی جگہ پر سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ وہ فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے والیاں بیماریاں ان کو روکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اسے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ حبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس اور پلید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ سنن ابو داؤد جلد اول۔ دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ عز و جل فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور جن کے حق میں بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے جانوروں کو آپ کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ جانوروں کو، ہوا کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ جانوروں کی زبان بھی بول لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتے کو مارنے والے شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ وقت اور نبی میرے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دستے ادب جوڑ کر عرض کر گزار ہوا، آیا حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے مجھے حکم دے دیا ہوتا تو میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ناظرین کرام، سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلدی کرو، ابھی اور اسی وقت گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے کے حکم پر سارے کا سارا گاؤں ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان جانوروں کی خدمت کرنا، ان پرندوں کو پانی پلانا، انہیں دانہ ڈالنا، ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار درویشوں کو دیکھا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، جن کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، لیکن ان پرندوں پر اور ان جانوروں سے لی گئی بد دعا نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے جانور اور وہ کون سے پرندے ہیں جن کی بد دعا اور دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 تو کبوتر۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رہتا ہے، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ کبوتر جب نیند سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر پورا دن یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو پرواز کرتے وقت بھی یہ اللہ ہی پڑھتا ہی جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے، ادھر سے پرواز بڑھتی جاتی ہے، پرواز کرتا کرتا بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بہت بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا، نمبر 2 میں سے بہت سے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا، درویشوں کو دیکھا، بہت بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، دعا ان کی بھی اتنی جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے فوراً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بلی جس کے حق میں بد دعا کرتی ہے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بلی پر ظلم نہ کیا کرو، بلی کو مارا مت کرو، اگر ہو سکے بلی کو دودھ پلایا کرو، اس سے دوا لینے کی کوشش کیا کرو۔ اگر اس سے تم بد دعا لوگے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بلی پر تشدد کرو گے تمہارے گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، تمہارے گھر کو پریشانیاں آن گھیریں گی۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے ایک گھر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلی روزانہ آتی، کبھی دودھ پی کے جاتی، کبھی کبھار روٹی کھا کے جاتی۔ اس بلی نے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے مالک کو غصہ آیا، وہ بلی پر برس پڑا۔ بلی کو اس نے بڑی مشکل سے پکڑا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بلی کو مارا، پیٹا، اس قدر پیٹا کہ وہ وہیں بیچاری تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ تڑپتی اس شدت میں بلی نے اللہ سے کوئی بد دعا کی ہوگی، نہ اس کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس کے گھر میں ایک 8 سالہ کا بچہ تھا۔ عین اسی وقت اس بچے کی عقلی توازن جاتی رہی، بچہ فوراً پاگل ہو گیا اور ابھی بھی وہ پاگل زندہ ہے۔ انہوں نے بہت علاج کروائے، دنیا چھان ماری، اس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ مگر اس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جب جہنم میں جھانک کر دیکھا، ایک عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حال میں باندھ رکھا تھا کہ نہ تو یہ بلی کو دودھ پلاتی تھی اور نہ ہی بلی کو پانی پلاتی تھی، اور وہ بلی وہیں پیاسی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ بلی کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، بس بلی کی بد دعا نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا، نمبر 3 چڑیا۔
چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرماتا ہے۔ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں چڑیا کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی پرندے کے اندر جانور نہیں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 چڑیا معصوم سی ہے، چلاک نہیں ہے، چڑیا کسی سے لڑتی نہیں، چڑیا کسی سے جھگڑتی نہیں۔ فرمایا چڑیا کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک عبادت گزار شخص سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ عبادت گزار شخص سے بھی بڑھ کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ چڑیا کامل ایمان رکھنے والی ہوتی کل کے لیے آج کے دن میں کوئی دانہ پانی اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھتی کہ یہ کل کھاؤں گی، کیونکہ چڑیا کا ایمان ہے، یقین ہے اگر اللہ نے مجھے کل تک زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق بھی ضرور دے گا۔ فرمایا تیسری خصوصیات چڑیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں مصروف رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے لوگ اسے مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اسے مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بہت سے واقعات اس طرح کے پڑے ہیں جنہوں نے کتوں پر ظلم کیا، کتوں کو مارا۔ کتوں پر ظلم کرنا ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ کتوں پر کیے ظلم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو جنہوں نے کتوں سے دعائیں لی، جنہوں نے کتوں پر رحم کیا، وہ گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ گار عورت تھی، بدکار تھی، ناچنے والی طوائف تھی، طوائف بخشی گئی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلی گئی۔ آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے ناچتے گزاری، اس نے ایک ایسا عمل کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اگر انسان کسی پیاس سے انسان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوگا۔ فرمایا نمبر 5 چیونٹی۔ چیونٹی ایک ایسا جانور ہے جو عام سا جانور ہے۔ فرمایا چیونٹیوں کو پاؤں تلے نہ روندا کرو، اگر تمہیں ان چیونٹیوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم مرتے دم تک کبھی بھی چیونٹی کو پیروں تلے نہیں روندو گے۔ اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو۔ چیونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعا کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کے صدقے تمہیں رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ سب کچھ کرنا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعائیں نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی۔ ناظرین سوچو، اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے، اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے تو بخشا جائے گا، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔